بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی خیرات، اپنے صدقات کو ہم دو چیزوں کو اگر اختیار کر لیں گے یا ہم سے اس معاملے میں کوتاہی ہو جائے گی تو ان کے اجر سے ہم محروم ہو سکتے ہیں۔ وہ دو چیزیں ہیں اذیت دینا اور احسان جتلانا۔ تو یہ قرآن مجید نے ان کو باقاعدہ بیان کیا ہے کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو من و ایذا سے، احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اس کی کام آتے ہیں تو ہم اس سے ایک شکر گزاری کے رویے کی توقع کرتے ہیں، اور جب وہ پورا نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں ہم ناراض ہو جاتے ہیں، سخت باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم خیرات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس جذبے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے مال دیا ہے یہ صرف ضروریات پر خرچ ہو، یا ایسی ضروریات پر خرچ ہو جو بہت ناگزیر ہیں، جیسے خوراک ہے، جیسے لباس ہے، جیسے علاج ہے، اس طرح کے جو ضرورتیں ہیں وہ ان پر خرچ ہو۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم نے مدد کی ہے، جس کو ہم نے پیسے دیے ہیں، اس نے وہ پیسے کہیں اور خرچ کر دیے ہیں، کہیں ایسی چیز کھانے پر خرچ کر دیے ہیں جو تفریح کی نوعیت کی ہے، یا کسی ایسی ضرورت کو پورا کرنے پر خرچ کر دیے ہیں کہ جو بنیادی ضرورت کی حیثیت نہیں رکھتی، تو اس پر بھی ہمیں غصہ آتا ہے، اس پر بھی ہم ناراض ہوتے ہیں اور بعض کا سخت تبصرے کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، تو اس سے اذیت دوسرے کو ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک تیسری چیز بھی ہے کہ جو ہمیں غصہ دلاتی ہے، ہمیں برا بھلا کہنے پر آمادہ کر دیتی ہے، وہ یہ کہ جس کی ہم مدد کر رہے ہیں، جس کو ہم دے رہے ہیں، وہ اس نے مستقل یہ عادت بنا لی ہے، وہ روز ہی ہمارے پاس آ جاتا ہے یا وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے، اور خود وہ کمائی نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، اب اچھے طریقے سے کمانے کی کوشش نہیں کرتا، یہ ہمیں شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں بھی ہم پھر تبصرے کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور بعض اوقات ڈانٹ دیتے ہیں اور دھکے دے کر نکالنے کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے مختلف عوامل ہیں جس کے نتیجے میں جس کی ہم مدد کر رہے ہیں، جس کے ہم کام آ رہے ہیں، اس کے ساتھ اذیت کا معاملہ ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمیں ناشکری کا معاملہ پیش آتا ہے کہ جس کی ہم مدد کر رہے ہیں، جس کو ہم دے رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں جس کے اوپر، اس کے اندر ہمیں لگتا نہیں ہے کہ وہ ہماری اس طرح تکریم کرتا ہے، ہمیں وہ مقام دیتا ہے، ہمیں وہ حیثیت دیتا ہے جو اسے ہمیں دینی چاہیے، تو اس کے نتیجے میں پھر ہم احسان جتانے کا معاملہ کرتے ہیں۔ یا وہ شخص اگر ہمارے دینے کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس کے ہاں کوئی قدر پیدا نہیں ہوئی اس دینے کی، اس کے نتیجے میں بھی ہمارے اندر احسان جتانے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو احساس دلاتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ مہربانی کی، میں تمہارے اس طرح کام آیا۔ تو یہ قرآن مجید نے دونوں باتوں کے حوالے سے میں نے ان دونوں اعمال کے جو قرآن مجید نے مینشن کیے ہیں کہ تم احسان جتا کر اور تم اذیت دے کر اپنے صدقے کا اجر کو ضائع نہ کرو، تو اس کو میں نے اس کے محرکات کا ذکر کیا چند کا، لیکن بنیادی بات جو کہنا پیش نظر ہے وہ یہ کہ خیرات کریں، خیرات کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، ہم دوسروں کا حق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، خاص طور پر جو ہمارے تعلق میں لوگ ہیں ان کی ضروریات، وہ دوست ہوں، وہ رشتہ دار ہوں، وہ بہن بھائی ہوں، وہ والدین ہوں، وہ بچے ہوں، وہ ہمسائے ہوں، وہ کام کرنے کے ساتھی ہوں، جہاں جہاں بھی ہم موجود ہیں اور جہاں جہاں بھی ہمارا کوئی تعلق ہے، وہ ہمسائیگی ہو، تو وہاں ہمیں مدد کرنے کی، اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی مدد طلب کرنے کے لیے آ گیا ہے یا ہمارے علم میں آ گیا ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے اور ہم اس کی مدد کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور یہ بڑے اعزاز کا کام ہے، اللہ کے ہاں بڑا مقبول اور پسندیدہ کام ہے، اور دین کے بنیادی ترین تقاضوں میں سے ہے۔ ایمان کے جو دو بڑے تقاضے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، نماز اور خیرات،
تو ان میں سے دوسرا بڑا تقاضا ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی بڑی نیکی ہم کریں لیکن اس کو اپنے اس رویے سے کہ ہم نے دوسرے پر احسان کیا، اس کو احسان جتلایا اور اس پر اس طرح کی تنقید کی، اس کو اس طرح کی باتیں کی کہ ہم نے اس کو اذیت پہنچائی۔ قرآن مجید نے اتنی تفصیل سے اس پر بات کی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور وہ تم سے کوئی مدد طلب کرے تو اور تمہارے پاس اس وقت دینے کے پیسے نہ ہوں تو یہ کہا کہ آئندہ اگر امکان ہو بندوبست ہونے کا تو اس کو اچھے طریقے سے امید دلا کر رخصت کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید خیرات کرنے کے معاملے میں جس حسن سلوک کا معیار قائم کیا ہے وہ بہت پیش نظر رکھنے کی چیز ہے۔ ہمیں اس معاملے میں کانشیس رہنا چاہیے، اپنے آپ کو اس میں کوتاہی اور غفلت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جب بھی ہم خیرات کریں تو کھلے دل سے کریں، فراخی کے ساتھ کریں، اچھے رویے کے ساتھ کریں تاکہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ آخرت میں اجر کمائیں، اور دنیا میں جو مشکل پیش آتی ہے جس کے کچھ عوامل میں نے بیان کیے اس کا ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جو خیرات ہے، اپنی جو نیکی ہے اس کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھیں، اس کے اجر سے کہیں محروم نہ ہو جائیں۔ ابھی ہم رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں تو اس میں بھی بعض اوقات جب روزہ لگ رہا ہوتا ہے، بھوک لگ رہی ہو یا پیاس لگ رہی ہے، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان جذبات پر کنٹرول نہیں رہتا، تو اس کے نتیجے میں بھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جس سے اس کا اجر ضائع ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باخبر بھی کیا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں کماتے۔ تو یہی معاملہ جو ہے وہ خیرات میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے مال بھی نکالا، پیسے خرچ بھی کیے، لیکن ہمیں سوائے اس کے کچھ نہیں حاصل ہوا کہ ہماری جیب سے پیسے نکل گئے اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہمیں اجر ملنا چاہیے تھا اس سے ہم محروم رہ گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔